یہ سوال بہت ہی اہم اور بڑا بر وقت ہے اور پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا واقعی ایک بحران یا زوال کے دور سے گزر رہا ہے، اگرچہ کہ یہ ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے، ختم نہیں ہوا بلکہ ایک تبدیلی کا عمل ہے۔ لیکن میرے پاس 3-4 بڑے اہم پوائنٹ ہیں جن پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان پر جو لوگ اپنا کانٹینٹ شیئر کرتے ہیں تو زیادہ ان کی توجہ سنسنی پر، سیاست پر اور کلک بیٹ پر ہوتی ہے۔ تحقیقی، دستاویزی یا گہرے تجزیاتی مواد کی بڑی شدید قلت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ لوگ تیزی سے ویوز لینے کے لیے سطحی مواد پر انحصار کرتے ہیں، جس سے ناظرین کا جو ٹرسٹ ہے اور اعتماد ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ان چینلز کو ایک اور بھی مسئلے کا سامنا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے کام کرتے ہیں، اور وہ ہے اشتہارات کا ایشو یا مونیٹائزیشن جو ہے اس کا جو ایک بحران ہے۔ اکثر ڈیجیٹل میڈیا کا بزنس ماڈل ہے ہی نہیں، اور اگر کسی کا ہے تو غیر مستحکم ہے۔ یوٹیوب یا فیس بک سے آمدنی کا انحصار ہے، اور اکثر اوقات اس کے جو الگورتھم ہے وہ جب بدل جاتے ہیں تو پھر ایشو پیش آتا ہے۔ مقامی ادارے جو برانڈز ہیں وہ آزاد ڈیجیٹل میڈیا میں صحافت میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے، جس سے ان اداروں کی جو سسٹینیبلٹی ہے اور پائیداری وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ایک اور ایشو جسے ڈیجیٹل میڈیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے ریاستی دباؤ اور سینسرشپ کا۔ پاکستان میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اسے اسی قسم کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس طرح ہمارے جو روایتی میڈیا اس کو ہے۔ کئی پلیٹ فارمز اور صحافی قانونی کارروائی، سائبر کرائم قوانین یا اشتہاری بائیکاٹ کے ذریعے ہر وقت دباؤ میں رہتے ہیں۔ اس سے صرف آزادی اظہار رائے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ بھی ہچکچاتا ہے کہ وہ ایسے کام کیوں کرے جس سے ان کی جان کو، مال کو اور فیملی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ پولرائزیشن ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ چکی ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہے بری طرح ایک پارٹی بیسڈ ہو چکا ہے۔ کئی یوٹیوب چینلز یا ویب سائٹ کسی ایک سیاسی بیانیے کے ساتھ جڑے ہیں، جس سے اعتماد اور جو اعتبار ہے جسے آپ کریڈیبلٹی کہتے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہوا ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ تکنیکی اور جو مالی عدم استحکام ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہیں نہ تو ان کی ٹریننگ ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل ٹیم ہے جو ان کو سکھا سکے۔ ویڈیو ڈیٹا جرنلزم، انویسٹیگیٹو ورک کے لیے ضروری وسائل اور جو مہارتیں ان کی بڑی شدت کے ساتھ کمی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ناظرین کا رجحان بین الاقوامی اور غیر ملکی جو پلیٹ فارم ہیں ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور ایک اور بھی جو چیز مجھے دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین جو ہیں ان کی جو ترجیحات ہیں ان میں بھی بڑی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ اب لوگ لمبی چوڑی ویڈیوز نہیں دیکھتے، وہ ریلز دیکھتے ہیں اور مزاحیہ یا تفریحی مواد کو ترجیح دیتے ہیں۔ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی چیزیں ہیں۔ تو لیکن ایک اور یہ ہے کہ سنجیدہ جرنلزم اور تجزیاتی پروگراموں کے لیے جو پبلک انگیجمنٹ ہے نا وہ بڑی تیزی کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا جو ہے جو ہم بنیادی بات کر رہے تھے کہ وہ زوال سے زیادہ ایک ارتقائی مرحلے میں ہیں۔ اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پلیٹ فارمز تحقیق، اعتماد، پیشہ ورانہ اخلاقیات اور ڈیٹا پر مبنی رپورٹنگ کو اپنائیں گے وہ تو زندہ رہیں گے، لیکن باقی جو چینلز ہیں وہ صرف وقتی ٹرینڈز کا حصہ بن کے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ پاکستان میں جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کی ٹریننگ کی جائے، ان کو ٹیکنیکل ٹیم فراہم کی جائے، اور ان کو جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ تو ڈیجیٹل میڈیا الائنس فار پاکستان یہی کوششیں کر رہا ہے کہ ان ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کو کس طریقے سے طاقتور بنایا جائے، مؤثر بنایا جائے، اور ان کو ٹیکنیکلی اور فائنینشلی اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا جائے کہ پاکستان میں وہ انڈیپینڈنٹ جرنلزم کر سکیں اور بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی جھجک کے قانون سازی کے ذریعے ان کو ایک اعتماد دلایا جا سکے۔